سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان. اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے, یزید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی, اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں. اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے. سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے, وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے. حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا, قتل و قتال نہیں کر سکتا, حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے. آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا. ان کے نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے. رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے. مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے. آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں, آپ کے شیرخوار بچے حضرت علی اصغر, آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر, آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم اور آپ کی بھتیجی اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ سب گھر والوں کا ایک قافلہ نکلا. پہلے تو یہ لوگ 12-15 کی تعداد میں تھے اور صبح کا وقت تھا جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا. روضہ رسول پر میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین آئے. میرے عزیزو اب پھر یہاں سے حالات ہمارے بے قابو کر جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بار کے بیانات میں اب ہم رونے دھونے کو فوقیت نہ دیں. غم حسین تو تڑپاتا ضرور ہے لیکن ہم اپنے جذبوں کو جوان رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حسینی کردار ادا کرنے کا وقت آ جائے. ہمارے جوانوں میں پھر وہ غیرت بیدار ہو جائے کہ ہم دین کی خاطر ہر مصیبت کو اور مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. حسین اعظم روضہ رسول پر آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا یا رسول اللہ یا ابتا, اے میرے باپ. حضور کو اکثر وہ ابا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا آپ کے مدینے سے مجھے نکلنا پڑ رہا ہے, میرے لیے مدینہ تنگ کر دیا گیا, میرے چھوٹے بچے لے کر کے میں روانہ ہو رہا ہوں. یہ کیفیت تو میرے آقا ہی جانے. قبر اطہر سے اس حسین کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر میرے آقا پر کیا گزر رہی ہوگی, جس کے گردن کو میرے آقا نے بوسے لیے, جس کو سونگھا کرتے تھے, جس کو دوش پر بٹھایا کرتے تھے, جس کو سجدوں پر اپنی پشت پر بٹھایا کرتے. اس حسین کی رخصتی یقیناً غم کا ماحول تو تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے نکل کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت البقیع میں دفن تھیں ان کے روضے پر آئے. اپنی ماں کی تربت پر آپ نے لپٹ کر کے رویا اور رخصتی کی اجازت مانگی اور کہا آپ کا حسین اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ مدینہ خون سے آلودہ نہ ہو, مسلمانوں کا خون نہ بہے. میں مسلمانوں کا خون بہنا نہیں دیکھنا چاہتا اور مدینے کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہتا, مجھے اجازت دی جائے. حسین اعظم نے اپنی ماں سے اجازت لی, اپنے چھوٹے بچوں کا ایک قافلہ لے کر نکل پڑے. میرے عزیزو گھر والوں کا قافلہ جب مدینہ چھوڑ رہا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے. ہم جیسے نکمے, ہم جیسے گنہگار صرف 7 دن یا 8 دن کے لیے عمرے پر مدینے جاتے ہیں تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو آنسوؤں کی قطاریں لگ جاتی ہیں. کبھی ہم روزے کو دیکھتے ہیں, کبھی ہم بس میں آگے کا سفر دیکھ رہے ہوتے ہیں. مدینے کی سرحدیں نکلنے تک دل بار بار ہچکولے کھاتا رہتا ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے, مدینہ چھوٹ رہا ہے. ہم تو تمنا یہ لے کر کے جاتے ہیں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے, میرے آقا کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے. لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے پوچھو حاجیوں سے کیا کیفیت ہوتی ہے, عمرہ کرنے والوں سے پوچھو. مدینے سے جب رخصت ہو کر کے آتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے حاجی کبھی کھمبوں کو پکڑ رو رہے ہوتے ہیں, کبھی دروازوں کو پکڑ کر, کبھی چمٹ کر کے اور بوسے دے کر کے رخصتی لے رہے ہوتے ہیں. حسین اعظم کا کیا حال ہوگا جن کا بچپنا اس مدینے میں گزرا ہے, جنہوں نے رسول اللہ کو نمازیں پڑھاتے وہاں دیکھا ہے, میرے آقا کو اللہ کی قرآن کی آیتیں سناتا ہوا انہوں نے وہاں دیکھا ہے, حدیثیں میرے آقا کی انہوں نے سنی ہیں, جن کا کھیلنا کودنا اس مدینہ طیبہ میں گزرا ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آیا کرتے, جبرائیل ان کے گھر اترا کرتے. یہ ساری یادیں
چھوڑ کر کے حسین اعظم ہجرت کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، ہجرت معمولی چیز نہیں ہے، یہ الفاظ میں بیان بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ میں جانتا ہوں گھر کو چھوڑنے کی کیفیت کیا، اسلام کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ بات، جب پڑھنے کے لیے ہم بچپن میں مدرسے جا رہے ہوتے تو پورا سفر ٹرین میں روتے ہوئے جاتے تھے۔ کبھی ماں کی شکل سامنے آتی، کبھی باپ کی شکل، کبھی دوست یاد آتے، کبھی بھائی یاد آتے۔ ہم جانے کے 1 مہینے تک وہاں روتے رہتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے گھر کو چھوڑنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہ حسین اعظم اپنے اس مدینہ رسول کو چھوڑ کر جا رہے تھے جہاں ان کی ہزاروں یادیں تھیں، جہاں ان کی ہزاروں یادیں میرے آقا سے وابستہ تھیں۔ حسین اعظم کی ہجرت پر لاکھوں سلام۔ انہوں نے اگر ہجرت کیا بھی ہے تو دین مصطفیٰ کے لیے کیا ہے۔ اے جوانوں، تم سب اس بات کو یاد رکھ لینا، اگر مصطفیٰ کے دین پر کبھی آنچ آئے، اگر وطن چھوڑنا پڑے، ہجرت کرنا پڑے، تو ہجرت کو بھی ہم برداشت کر سکیں، اس لیے کہ صرف اور صرف دین کے لیے جس نے ہجرت کیا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کیا، اگر بیچ راستے بھی اس کی موت آ جائے، اللہ اس کا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ہجرت کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ میرے عزیزو، دین مصطفیٰ کے لیے یہ اٹھایا حسین اعظم نے، سارا کشٹ، ساری مصیبتیں، ساری مشقتیں